وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وہ ذات ہے جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، لأول الحشر پہلے حشر کے موقع پر، پہلے اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اہل کتاب میں سے کافروں کو۔ یہاں اہل کتاب میں سے کافر یعنی یہودی، اور یہودیوں میں سے یہودیوں کے جو تین گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہودیوں کے تین گروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، اس وقت ان کے تین گروہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا یہودیوں سے کہ ہم مل جل کر رہیں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی سے کوئی قتل ہو گیا، قتل خطا، دیت وغیرہ پڑی، تو اس دیت میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ تم لوگوں پر دیت پڑی تو ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے دیت میں، ہم پر دیت پڑی تو تم ہمارے ساتھ شریک ہوگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں گروہوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ ان گروہوں کا کیا کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، دوسرا بنو النضیر ضاد کے ساتھ، اور تیسرا بنو قریظہ زوئیں کے ساتھ، زوا کے ساتھ۔ تو یہ تین یہودیوں کے گروہ تھے۔ تو ان تینوں جو گروہ تھے، ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا، معاہدے میں تینوں شریک تھے، لیکن اس معاہدے کی تینوں نے خلاف ورزی کی باری باری۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بنو نذیر کا، یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور جب ان کا محاصرہ کیا اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا، تو وہ خود ہی کہنے لگے، انہوں نے امن کا جھنڈا لہرا دیا، وہ خود ہی کہنے لگے کہ آپ ہمیں قتل نہ کریں، آپ ہمیں یہاں سے جان بچا کر جانے کی اجازت دیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دیں، اور اس شرط پر کہ ہم جتنا سامان اونٹوں پہ لے جا سکیں ہم لے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا، اور انہیں جتنا سامان وہ اپنی سواریوں پر لے جا سکیں ان کو اتنا سامان لے جانے کی اجازت دی۔ اب وہ اپنی ہر چیز، اپنی زمینیں، اپنے گھر تو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے، جو وہ چیز اٹھا کے لے جا سکتے تھے وہ چیز لے گئے، اور جو نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے وہ چیزیں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو جو جلا وطن کیا گیا ان کو، تو اس جلا وطنی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نکال دیا اہل کتاب میں سے کافروں کو، یعنی یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے حشر کے موقع پر۔ حشر کہتے ہیں اجتماع کو، یہ پہلا اجتماع تھا، پہلا ان کا اکٹھ تھا جس کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر چلے گئے، کچھ لوگ شام کا علاقہ ازروعات تھا۔ ازروعات کیسے لکھتے ہیں؟ زال کے ساتھ، ازروعات، یہ شام کا ایک علاقہ ہے۔ کچھ لوگ ازروعات چلے گئے شام، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خیبر چلے گئے یہاں سے جلا وطن ہو کر۔ تو اس جلا وطنی کو کہتے ہیں حشر، پہلا حشر۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، تمہارا خیال نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، تمہارا خیال نہیں تھا کہ وہ کمزور پڑ جائیں گے، ان کے دلوں میں رعب آ جائے گا اور وہ نکل جائیں گے۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، تو ہم جتنا مرضی ان کا محاصرہ کر لیں تو اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تمہارا یہ خیال تھا۔ اور مسلمانوں کو یہ خیال تھا، اور اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو ہیں وہ دنیاوی طور پر کافی مالدار اور کافی وسائل والے لوگ تھے، تو کسی قوم کا جو مالدار ہو اور ان کے پاس وسائل ہوں اور ان کے اپنے قلعے ہوں بڑے بڑے اور مضبوط قلعوں کے اندر وہ محفوظ ہو کر بیٹھے ہوں، تو ان کا محاصرہ کرنا اور لمبا محاصرہ کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا، خاص طور پہ ایسی قوم کے لیے جس قوم کے پاس تعداد زیادہ نہ ہو، جس قوم کے پاس اپنے وسائل زیادہ نہ ہوں، اپنے کھانے پینے کا خرچہ اس کے پاس زیادہ نہ ہو۔ تو اب یا تو وہ قلعوں کو توڑ سکتے منجنیکوں وغیرہ کے ذریعے، ابھی وہ دور نہیں تھا کہ منجنیکیں ہوتی، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے پاس اتنے آلات ہوتے اور اتنا ساز و سامان ہوتا جنگی، یا پھر وہ قلعوں کے فصیلوں کو کراس کر کے اندر جاتے بہت زیادہ تعداد میں، یہ بھی صورتحال نہیں تھی۔ تو اب زیادہ سے زیادہ محاصرہ ہو سکتا تھا کہ قلعے کے اندر کوئی چیز جانے نہ دیں، کوئی چیز وہاں سے باہر نہ آنے دیں، اور آخر کار وہ تنگ آ کر قلعے کے اندر لوگ جو ہیں وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن اس چیز کے لیے بہت زیادہ تعداد، بہت زیادہ نفری کی ضرورت تھی، اور اپنے پاس فوج کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان، اتنے ہتھیار وافر مقدار میں ہونا ضروری تھے کہ اگر ان کو مہینوں بھی محاصرہ کرنا پڑتا تو وہ کام کاج کیے بغیر بھی ان کو کھانے پینے کو آتا رہتا۔ اب اس وقت تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حالت یہ نہیں تھی، مسلمان تو لوٹے پھٹے، مکہ مکرمہ سے آئے مہاجر لوگ، انصار نے ان کو پناہ دی، اور انصار کے پاس کتنا مال و دولت تھا، وہ کہ بہت مالدار نہیں تھے یہودیوں کی طرح، جتنا ان کے پاس تھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اپنے مہاجر بھائیوں کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پورے آدھے آدھے شریک ہو جائیں۔ یہاں تک انہوں نے پیشکش کی کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو وہ ایک بیوی کو طلاق دے، وہ دوسرا مہاجر بھائی اسے شادی کر لے، یہاں تک انہوں نے پیشکش کی۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا اس پر انہوں نے عمل کیا، لیکن انہوں نے عمل اس طرح نہیں کیا کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، انہوں نے اس مال کو تقسیم کر دیا، انہوں نے باقاعدہ ایثار کیا انصار نے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے مہاجر بھائیوں کو، اگرچہ انہیں بھوک ہوتی تھی،
قرآن میں اللہ نے انصار کی یہ صفت بیان کی ہے۔ تو انہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور انہوں نے مدد کی، اور اپنے منہ کے آپ سمجھیے کہ نوالے نکال کر انہوں نے مہاجر بھائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے یہ بھائی چارہ کیا۔ اور یہ تو ابھی مدینہ منورہ کے شروع کے حالات ہیں، شروع کے حالات تو بہت کریٹیکل تھے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور، جنگ تبوک، غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ شمار ہوتا ہے 9 ہجری میں۔ اس آخری غزوہ کے موقع پر حالانکہ کئی فتوحات ہو چکی تھی، اس آخری غزوہ کے موقع پر کتنی بھوک تھی اور کتنی مشکل تھی کہ احادیث، صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث ہیں کہ بعض دفعہ 2 صحابہ کے حصے میں ایک کھجور آتی ہے ایک دن کے لیے، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کو کوئی زیادہ مال و دولت تھی، 2 صحابہ کے حصے میں ایک دن کے لیے ایک کھجور، وہ اسی کھجور سے پیٹ بھرنے کا کام بھی کرتے اور اسی سے اپنے ہونٹوں کو تر بھی کر لیتے، اور اسی کا جو اس کے اندر رس ہے وہ اسی سے ہی کچھ پیاس وغیرہ کا فائدہ بھی اٹھاتے۔ تو یعنی بہت مشکل حالات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آزمائشوں کے اندر، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ بڑی آزمائشوں کے اندر یہ وقت گزارا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں، پھر جو انبیاء کے جتنے زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ میں آپ کو جنگ تبوک کے حالات پیش کر رہا ہوں جو 9 ہجری کے ہیں، جب فتوحات ہو چکی تھی کہیں، اور کئی دفعہ مال غنیمت مل چکا تھا مسلمانوں کو۔ یہ تو بالکل شروع دور کی بات ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ تو ایسی کیفیت میں محاصرہ کرنا، یہ تو بالکل آپ سمجھیے دنیاوی آپ اسباب دیکھیں تو اس دنیاوی اسباب کے مطابق محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی مدد تھی کہ وہ یہود جو مالدار ترین لوگ تھے، جو سود کا کاروبار کرتے تھے، سونا اور زراعت اور سب کچھ ان کے پاس تھا، ان کے پاس مضبوط قلعے تھے، ان مضبوط قلعوں میں وہ مہینوں پڑے رہتے، وہ اپنے غذائی ضروریات پوری کر سکتے تھے، کم از کم بہت زیادہ سہولت کے ساتھ نہ کر سکتے، مسلمانوں سے بہتر ہی کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ان سے پہلے محاصرہ توڑنا پڑتا اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ لیکن اسی کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں بالکل بھی خیال نہیں تھا، تمہیں بالکل بھی گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے۔ نکل جائیں گے کیا مطلب؟ کہ وہ امن کا جھنڈا لہرائیں گے، اور امن کا جھنڈا لہرا کر وہ تم سے تقاضا کریں گے، تم سے درخواست کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانے دو، جان بخشی کر دو ہماری۔ تمہیں بالکل امید نہیں تھی، تمہیں بالکل امید نہیں تھی کہ وہ ہتھیار ڈالیں گے اور ہتھیار ڈال کر صلح کا پیغام بھیج کر تم سے نکلنے کی درخواست کریں گے، یہ مراد ہے۔ وظنوا، اور انہوں نے بھی یقین کیا تھا، ان کو بھی یہ یقین تھا اس محاصرے سے پہلے، انہیں بھی یہ یقین تھا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ بے شک وہ لوگ روک لیں گے ان کو ان کے قلعے اللہ سے۔ انہیں بھی اس بات کا یقین تھا اس محاصرے سے پہلے کہ انہیں ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان کے پاس بڑی ذخیرہ خوراک ہے۔ ان کو بھی یہ یقین تھا کہ مسلمان ان کا محاصرہ کر کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، آ گیا ان کے پاس اللہ وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا۔ پھر اللہ ان کے پاس وہاں سے آئے، اللہ ان کے پاس وہاں سے آئے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے انہیں وہاں سے شکست دی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شکست کا خوف پیدا کیا، جہاں سے وہ، یعنی اللہ نے ان پر وہ، آپ سمجھیے کہ اس انداز سے اللہ نے ان پر غلبہ پایا، اللہ نے اس انداز سے ان کے اوپر فتح پائی جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتے تھے۔ اگر دنیاوی اسباب کا مقابلہ کیا جائے تو دنیاوی اسباب نہیں تھے اس طرح کے جس طرح نتیجہ ہوا، لیکن یہ اصل میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ نے جو ہے وہ یہود کو ذلیل کیا اور ان کو امن کا جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا۔ جی اس کی وجہ کیا ہوئی تھی، اس کی وجہ میں بتانا بھول گیا۔ تو یہ ان کی بدعہدی کیا تھی؟ ان کی بدعہدی یہ تھی کہ کافروں نے مسلمانوں کے 70 کے قریب بندے شہید کر دیے دھوکے سے۔ جب مسلمانوں کے 70 کے قریب بندے شہید ہوئے تو ایک شخص تھے عمر بن امیہ زمری، ان کو موقع ملا
انہوں نے وہ کافروں کے 2 بندے مار دیے. اچھا اس قبیلے کے 2 بندے مارے جس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے. وہ بڑے غم میں تھے کہ کافروں نے ہمارے 70 بندے جو ہیں وہ دھوکے سے شہید کر دیے، دھوکے سے شہید کر دیے تھے 70 مسلمان. تو مسلمان بڑے غم میں تھے، ہمیں کوئی کافر ملے ہم اس سے بدلہ لیں. تو عمر بن امیہ زمری شاید یہی نام تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ 2 بندے ان کے قابو چڑھے، ان کے ہاتھ آئے، انہوں نے 2 بندے قتل کر ڈالے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس قوم سے خاص طور پہ معاہدہ تھا. جب یہ پتہ لگا کہ ان سے معاہدہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، جب وہ آئے آپ کے پاس، آپ نے ان سے معذرت کی. آپ نے کہا، آپ نے پوچھا ان سے کہ تم نے بندے قتل کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم تو غم غصے میں تھے کہ ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم ان کو دیت ادا کریں گے کیونکہ غلطی سے ہوا ہے. جب غلطی سے ہو تو پھر دیت ادا ہوتی ہے. تو آپ نے دیت ادا کرنی تھی. اب معاہدے کے مطابق آپ بنو نذیر کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس گئے کہ اب اس دیت میں 100 اونٹ ہم نے دینے ہیں ایک بندے کے بالمقابل. تو اب اس دیت میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو، ہم مل جل کر دیت ادا کریں گے کیونکہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے. اور یہ معاہدہ 2 طرفہ تھا. اگر یہود سے کوئی ایسا قتل خطا ہو جاتا تو مسلمان ان کے ساتھ شریک ہوتے. اگر مسلمانوں سے ایسا ہو گیا تو تمام مسلمان اور یہودی بھی ان کے ساتھ شریک ہونے تھے، اور یہودیوں کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا. تو یہودیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے بات چیت کرنے کے لیے. یہودیوں نے بات چیت کرنے کے بہانے اپنے کچھ بندوں کو لگا دیا کہ جس دیوار کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے تھے اور یہودیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے سازش کر کے، وہ تو شروع سے سازش کرنے والے ہیں، سازش کر کے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ آپ کے اوپر بھاری پتھر، چکی کے پارٹ گرا دیں. تو یہودیوں نے آپ کے اوپر یہ گرانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی. اللہ تعالیٰ نبی کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا تو آپ جلدی سے وہاں سے اٹھائے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب پر ہی اوپر سے وار کرتے ہیں، بعد میں کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جو بھی بعد میں ہم بہانہ کریں گے. تو ایک دفعہ جو ہے یہ ان کے نزدیک جو ایک مسلمانوں کی قوت تھی، مسلمانوں کی قوت ختم ہو اور یہ اسلام جو پھیل رہا ہے، اسلام کا پھیلنا ختم ہو، تو انہوں نے یہ بدعہدی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ لگا، آپ جلدی سے مدینہ منورہ آ گئے. یہودی تھوڑا سا باہر رہتے تھے، آپ آ گئے اور آپ نے آ کر پھر تیاری کی، لڑائی کی، اور آپ نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا. تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہودی اتنی جلدی وہ مجبور ہو جائیں گے اور امن کا جھنڈا لہرا دیں گے. اور یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ ان کو ان کے قلعے بچا لیں گے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ سے مراد اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کے عذاب سے مراد مسلمانوں کی صورت میں جو ان پر اللہ کا عذاب تھا محاصرہ کی صورت میں. تو یہودی بھی سمجھتے تھے کہ ان کو ان کے قلعے بچا لیں گے. لیکن اللہ وہاں سے ان کے پاس آئے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. جب اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تو پھر غالب آنے والے ہیں، اللہ تو پھر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کا تو پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب کوئی مکر کرے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں اور اللہ کی تدبیر غالب ہے. انہم جی نہیں پھینکنے سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا. تو اب یہودیوں سے انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بندے ان کے کچھ گئے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی. اب وحی ہو گئی تو پھر وحی کے بعد تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ یہ چکی کا پارٹ پھینکنے لگے تھے. تو مسلمان پھر آپ نے تیار کیا مسلمانوں کو، اب ہم نے ان کو بدعہدی کی سزا دینی ہے. تو جب کوئی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ چال چلتے ہیں، اللہ تدبیر کرتے ہیں، اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ چال چلتے ہیں، واکید کیدا، میں بھی پھر تدبیر کرتا ہوں، میں بھی پھر چال چلتا ہوں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. تو اصل میں انسان کے ہر عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. اچھا عمل ہو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، برا عمل ہو برے عمل تک کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے. کرنی نہیں چاہیے، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ ہے اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے برے عمل کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے. لیکن اگر اللہ کی طرف نسبت کر، اللہ کئی دفعہ خود
انسان کے برے عمل کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں تو یہ چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر انسان کے عمل کی اچھے عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو یا برے عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرو تمہارے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس اعتبار سے انسان کا اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ باقی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، برے عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، کہ خیر ساری کی ساری اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اے اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور شر آپ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک ادب کی بات ہے، ایک ادب کا تقاضا یہ ہے، ورنہ شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو سکتی ہے انسان کے شریر عمل کی، وہ اس اعتبار سے کہ انسان کا عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ انسان کو اس اچھے یا برے عمل کی صلاحیت یا اس اچھے یا برے عمل کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ وہ اختیار بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے دیگر مخلوق کے بالمقابل، کہ دیگر مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، صرف اللہ کی فرما برداری کر سکتی ہے۔ ہم اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتے ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں محدود سطح پر۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو یہ اختیار بھی اللہ، جس کو امانت کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کوئی اچھا عمل کرے اس اچھے عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے۔ مسلمان غالب آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غالب آئے، یعنی اللہ نے مدد کی تو مسلمان غالب آئے۔ مسلمان کوئی اچھا کام کرے، ایمان لائے تو ہم کہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور اگر کوئی شخص برا عمل کرے تو برے عمل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز ہے۔ برے عمل جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت انسان حاصل کرے تو اللہ اس ہدایت کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ انسان گمراہی اختیار کرے، اللہ اس گمراہی کی نسبت بھی اپنی طرف کرتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کیا۔ اللہ کی دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے انسان نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا تو یضل بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو۔ تو اللہ کی طرف برے کام کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی۔ تو اللہ خیر کا خالق ہے تو اللہ شر کا بھی خالق ہے۔ بہرحال یہ موضوع لمبا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے انہیں آئے یہودیوں کے پاس جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہ کیا، یعنی اللہ نے انہیں اس انداز سے شکست دی اور وہاں سے دی جہاں سے ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس طرح کر کے ہم شکست کھا جائیں گے۔ اللہ نے ان کے دل کمزور کر دیے۔ عام طور پر دنیا کی جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا، ظاہری جو فتح شکست ہوتی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ نے وہاں سے انہیں شکست دی جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی چال چلی، اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، کہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے بھی مکر کیا تھا۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ ان کی عمارت کو، جو انہوں نے مکر کر کے ایک بڑی عمارت بنا لی تھی، ایک بڑا حوا بنا لیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اتنا بڑا مکر، اتنی بڑی چال، تو انہوں نے مکر کیا۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ ان کی جو عمارت تھی اس کی بنیاد سے آئے۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اللہ نے اس کی بنیادیں کھینچ دیں اور وہ جو مکر کی عمارت تھی وہ انہیں کے اوپر گر گئی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، میں آیت آپ کے سامنے لے آتا ہوں، سورہ نحل آیت نمبر 26، کہ انہوں نے ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا۔ اللہ نے ان کی جو عمارت تھی اس عمارت کی بنیادیں اللہ نے کھینچ دی۔ اللہ ان کی بنیادوں کو وہاں سے آئے کہ وہ بنیادیں اللہ نے کھینچ دی اور ان کے اوپر چھت گر پڑی ان کے اوپر سے، اور ان کو وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی اللہ کا دشمن، اللہ کے ولیوں کا دشمن، جب اللہ کے ولیوں کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف کوئی مکر کرتا ہے، کوئی تدبیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس طرح کر کے ان کی تدبیر کو ناکام کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر وہاں سے انہیں عذاب آتا ہے جہاں سے انہیں تصور بھی نہ ہو۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ رسوا کریں گے۔
قیامت کا عذاب تو رسوا کن عذاب تو پھر الگ ہے، یہ تو ساری دنیا کی بات جو ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں اللہ نے ان کے ساتھ ان کے مکر کا ان کو کیسا جواب دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ ہے جو اللہ نے ان کو شکست دی جہاں سے کہ اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، ان کے دلوں میں اتنا رعب آ گیا کہ وہ اب ٹھہر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اصل چیز ہوتا ہے دل کی مضبوطی اور دل کی کمزوری۔ اگر دل ہی ختم ہو جائے تو بہت بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب ایک بندہ دل سے ہی ہار جائے تو بڑے وسائل انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کے پاس وسائل نہ ہو لیکن اس کا دل مضبوط ہو، اس کا اللہ پر ایمان ہو، تو اکیلا شخص بہت کچھ کر لیتا ہے۔ اور اگر بہت سارے لوگ ہوں، ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہوں، لیکن ان کا دل ہی ان کے ساتھ نہ ہو، ان کا دل ہی کمزور ہو، اللہ نے اصل میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاص آپ کی مدد کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی باقی انبیاء کے بالمقابل، باقی رسولوں کے بالمقابل، کہ آپ کا نام سن کر ہی دشمن پہ رعب طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مہینہ دور کی مسافت سے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت یعنی ہزاروں میل کی مسافت جو ہے وہ اتنے دور ابھی ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی دشمن کو اطلاع ملتی کہ وہ آنے لگے ہیں، اتنی دور سے دشمنوں کے اوپر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پچھلے انبیاء پر جو خصوصیتیں دی گئی ہیں، خاص چیزیں دی گئی ہیں، وہ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی ہے۔ 1 مہینہ دور سے دشمن پہ میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دشمن آئے نا، حالانکہ وہ سپر پاور تھے، لیکن مسلمان گھر سے نکلے، آگے سے لڑنے نہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اگر اللہ رعب نہ ڈالتے تو مسلمان دنیاوی اسباب کے مطابق ان پر اتنا لمبا محاصرہ نہیں رکھ سکتا تھا، جیسے میں نے ذکر کیا جو مسلمانوں کی پوزیشن تھی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ اپنے گھروں کو وہ اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے لگے اور مومنوں کے ہاتھوں سے خراب کرنے لگے۔ کیسے؟ ایسے کہ معاہدہ اس بات پر ہوا کہ ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، وہ سمجھے کہ بس مسلمان غالب آئے کہ غالب آئے، ہم تو ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بزدلی کی باتیں کرنے لگے۔ جب یہ باتیں کرنے لگے ان کے دل میں آیا کہ اگر ہم شکست کھا گئے، ابھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم امن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، اگر مسلمان کسی طریقے سے ہمارے اندر گھس آئے کسی بھی طریقے سے، تو پھر تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ ہم نے ان سے بہت بڑی بدعہدی کی ہے، ہم نے ان کے نبی کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش کی ہے، تو وہ تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو مسلمانوں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے امن کا جھنڈا لہرا دو، اور یہاں سے جلاوت ان سے کو ہمیں یہاں سے جانے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اس شرط پر ہماری جان بخشی کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کی اس شرط پر کہ وہ ٹھیک ہے یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ یہاں سے انہوں نے کہا ہمیں اتنا سامان لے جانے دیں کہ ہم جو اپنی سواریوں پر لاد سکیں۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ آپ جو بھی اجازت دیتے تھے، جو بھی معاملہ کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ جب آپ نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ جتنا سامان تم اپنے سواریوں پر لاد سکتے ہو لے جاؤ، اب انہوں نے جتنا سامان لاد سکتے تھے، بہت لالچی لوگ تھے، وہ اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر، گھروں میں جو قیمتی چیزیں لگائی ہوئی تھی وہ گھر توڑ توڑ کر کہ جی ہم وہ چیزیں اپنے ساتھ لاد کے ہم خیبر لے جائیں، ہم اپنے ساتھ شام لے جائیں، اپنے گھروں کو خود بھی توڑ رہے تھے کہ وہ چیزیں توڑ کر ہم جتنا سامان اونٹوں پر لاد سکیں۔ اچھا، پھر حسد کہ جو اب ہم سامان ساتھ لے جا رہے ہیں، اب جو سامان باقی ہے، گھر ہے یا ان کی کھیت ہیں، یہ باقی چیزیں جو غیر منقولہ جس کو آپ کہتے ہیں، جو نقل نہیں ہو سکتے، اب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے سے مسلمان کیوں فائدہ اٹھائیں؟ اپنی ہی چیزوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کرنے لگے کہ اگر ٹھیک ہے ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے سے کوئی مسلمان فائدہ نہ اٹھا لے، کمرے کو گرانے لگے، اپنے ہی گھر اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے۔ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس طرح کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کی کھجوروں وغیرہ، جس طرح آگے آئے گا ابھی
کہ ان کی کھجوریں وغیرہ جو ہیں وہ، اور نقصان پہنچانے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے مسلمانوں نے کچھ جگہوں کو نقصان پہنچایا، جو بھی انہوں نے نقصان پہنچانا تھا بحیثیت دشمن. تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے گھر کچھ تباہ ہوئے، اپنے گھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیے، اپنی چیزیں اپنے ہاتھوں سے تباہ کی. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو. عبرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کوئی واقعہ دیکھ کر، کچھ لوگوں کی مثال اپنے سامنے رکھ کر، انسان ان کی حالت کو اپنی حالت پر قیاس کرے. انسان کے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اگر یہ وجہ ہم میں بھی پائی جائے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. اس کو عربی زبان میں اعتبار کہتے ہیں. اعتبار یا عبرت، ہم اس کو اردو میں عبرت کہتے ہیں. عبرت حاصل کرو. عبرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کی حالت اور مثال کو دیکھ کر انسان اپنے اوپر قیاس کرے، انسان کے اگر میں یہ کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اسی کو اعتبار یا عبرت کہتے ہیں، یا اسی کو قیاس بھی کہتے ہیں. عربی میں جو اعتبار لفظ ہے نا، فَاعْتَبِرُوا اعتبار سے ہے نا، یہ باب افتعال ہے تو اس کا مصدر اعتبار ہے. ہم اس کو عربی میں اعتبار یا عبرت بھی عربی کا لفظ ہے، اور ہم اردو میں بھی لفظ عبرت استعمال کرتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. فرعون کا ذکر کیا تو فرمایا کہ فرعون کو جو اللہ نے سزا دی کہ سمندر میں غرق کر دیا، تو اس کے اندر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے. تو عبرت، اعتبار اور یا پھر قیاس، ہم ایک لفظ قیاس بولتے ہیں، تو یہ سب کا معنی ایک ہی ہے. قیاس کو عربی زبان میں اعتبار بھی کہتے ہیں. قیاس کا ایک معنی اعتبار بھی ہے. قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کے حکم کو دوسری چیز کے اندر وہی صفات ہوں. انسان ایک چیز کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہے، دوسری چیز کے بارے میں شریعت کا حکم موجود نہیں ہے، لیکن دونوں چیزیں ملتی ہیں، دونوں کی صفات ملتی ہیں. تو علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے انسان جس چیز کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہے، دوسری چیز بھی علت مشترک ہے، دوسری چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے، تو انسان کے جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہے. جیسے شراب کے اندر نشہ ہے، شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ نشے کی وجہ سے. اگر کسی ایسی چیز کے اندر نشہ ہو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، آج ہو گئی، اب شراب کے بارے میں تو حکم موجود ہے دین کا کہ وہ حرام ہے، اور وہ حرام ہے نشے کی وجہ سے. اب ہیروئن کے اندر، چرس کے اندر نشہ ہے، تو ہیروئن اور چرس کے اندر جب نشہ ہے تو نشے کی وجہ سے شراب حرام ہوئی، تو اسی نشے کی وجہ سے ہیروئن بھی حرام ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں قیاس، اور اسی کو عربی زبان میں اعتبار بھی کہتے ہیں. اعتبار یہی ہے کہ ہم کسی قوم کو دیکھیں کہ فلاں قوم کو اللہ نے ذلیل کیا، ان کے اندر یہ صفت تھی، یہ ان کے اندر خرابی تھی، ہم اپنے اوپر قیاس کریں، اگر یہی خرابی ہمارے اندر ہو اللہ ہمیں بھی تباہ کر دیں گے. یہ ہے عبرت. اسی کو اعتبار، اسی کو قیاس کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خیبر نہیں، یہ بس یہ واقعہ ہے. اس واقعے کا نام اول الحشر ہے. یہاں سے کچھ یہودی شام کی طرف گئے تھے، اور یہاں سے کچھ یہودی جو ہے وہ خیبر کی طرف گئے تھے. یا تو یہ اس اعتبار سے اول الحشر ہے کہ یہ پہلی جلا وطنی ہے، اور یہودیوں کی جیسا میں نے کل ذکر کیا تھا دوسری جلا وطنی بھی ہوئی حضرت عمر کے دور میں. جو خیبر گئے تھے وہ وہاں سے پھر دوبارہ ان کو حضرت عمر نے، اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو. تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اس طرح کر کے عمل کیا کہ آپ کو جب موقع ملا تو آپ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا. تو یہ اس اعتبار سے پہلا حشر ہے، اور وہ دوسرا حشر. یا پھر اگر یہ شام کی طرف گئے ہوں تو یہ شام کی طرف پہلا اجتماع ہے، اور وہ جو حقیقی جب دنیا ختم ہوگی تو وہ بھی شام کی سرزمین میں حشر ہوگا بعض احادیث مبارکہ کے مطابق. اس معنی میں بھی اسے اول الحشر. نہیں، وہ تو بالکل الگ ہے. وہ تو یہودیوں کے ساتھ 2 دفعہ بڑے بڑے معاملات پیش آئے، یہ وہ مراد نہیں ہے، اس سے وہ چیز مراد نہیں ہے. اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دونوں واقعات پیش آ چکے تھے. تو ایک دفعہ
جو ہے وہ بخت نصر کے ساتھ، اور دوسری دفعہ ٹیٹس رومی بادشاہ ٹیٹس کے دور میں 2 دفعہ یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے. تو یہ ان میں سے کوئی واقعہ نہیں ہے. اچھا بہرحال تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو اس یہودیوں کے واقعے سے، عبرت حاصل کرو، اعتبار کرو یا قیاس کرو. یعنی اپنے آپ کو یہودیوں پر قیاس کرو کہ اگر یہودیوں کو جس وجہ سے یہ ذلیل ہونا پڑا، جس وجہ سے انہیں یہ شکست ہوئی اور وہ ناکام ہوئے، اگر یہی معاملہ اور قومیں بھی کریں گی، یہودیوں کی طرح کا کردار ادا کریں گی کہ ان کے پاس دنیاوی اسباب اور وسائل بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اگر اس طرح اللہ کے اور اللہ کے رسول اور اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اس طرح کر کے وہ اگر اللہ کے دین اسلام کے مقابل آئیں گے تو وہ ذلیل ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور قوم بھی ہو. تمام عقل والوں کو، آنکھوں والوں کو اعتبار کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، قیاس کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اس طرح کر کے اللہ کے رسولوں کی، دین اسلام کی مخالفت نہ کرے، اور وہ اس طرح کر کے اللہ رسول کے مقابلے میں نہ اترے کہ پھر اسے وسائل ہونے کے باوجود شکست اٹھانی پڑے، ہزیمت اٹھانی پڑے. یہاں بصیرت مراد ہے نا؟ جی بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، اے بصیرت دل کی آنکھیں رکھنے والوں. تو یہاں اولو الابصار سے مراد عقل مند لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں. جی یہاں تو ابصار ہے بصر سے، یہاں آنکھوں سے مراد دل کی آنکھیں. ایک بندہ جو ہے وہ بصیرت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو، قیاس کرو اپنی حالت کو یہودیوں پر. اچھا جب یہ یہودیوں کی یہ کیفیت تھی اور یہ یہودی محاصرے میں تھے، ابھی انہوں نے جو ہے وہ امن کا جھنڈا نہیں لہرایا تھا، ابھی انہوں نے شکست قبول نہیں کی تھی کہ یہ صلح پر تیار ہو گئے اس شرائط پر، تو قریش نے ان کو پیغام بھیجا تھا جب یہ محاصرہ ہو رہا تھا، ابھی محاصرہ جاری تھا. تو قریش نے قریش کہہ رہا ہوں منافقوں نے، عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تم مسلمان گھس بھی آئے تمہارے اندر، کسی طرح تمہارے قلعوں کے اندر بھی وہ گھس آئیں، تو ہم صرف تمہارے ساتھ جذبات کی حد تک نہیں ہیں، زبانی حد تک نہیں ہیں، ہم باقاعدہ لڑیں گے بھی تمہارے ساتھ مل کر. یہ باقاعدہ منافقین نے انہیں ڈھارس بندائی تھی اور کہا تھا کہ ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، زبانی بھی اور عملی بھی، اگر عمل کی ضرورت پیش آئی تو ہم باقاعدہ دو بدو مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے تمہاری حمایت میں. تو منافقین نے انہیں پیشکش بھی کی تھی. میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے ابھی 3-4 آیتوں کے بعد، جب وہ ذکر آئے گا تو وہاں تفصیل سے بیان کروں گا. تو محاصرے کے درمیان انہیں منافقین کی مدد کی پیشکش بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا اور انہیں ذلیل ہو کر نکلنا پڑا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے لکھ دیا ہوتا ان کے اوپر جلا وطنی کو، البتہ عذاب دیتا اللہ انہیں دنیا میں. اگر تقدیر میں ان کے یہ نہ لکھا ہوتا کہ ان کو جلا وطن ہونا پڑے گا تو پھر ان کو جلا وطنی سے زیادہ کڑی سزا ملتی. یہ تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اللہ نے ان کو ایک اور مہلت دی، ایک اور موقع دیا کہ جان بخشی ان کی ہو گئی. موت کے مقابلے میں جلا وطنی تو بڑی چھوٹی چیز ہے. انسان اپنی جان کے بدلے دنیا جہاں کی ہر نعمت لوٹانے پر تیار ہو جاتا ہے. سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور وقتی طور پہ دنیا میں کافروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اللہ کافروں پر بھی رحم کر لیتے ہیں. یہ جو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی کی جان بخشی ہو جائے، اسے مزید موقع مل جائے کہ وہ مزید غور کرے، شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے احسان کا ذکر کر رہے ہیں یہودیوں پر کہ ان کی تقدیر میں لکھا تھا
کہ یہ جلا وطن ہوں گے. اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں یہ بات نہ لکھی ہوتی کہ یہ جلا وطن ہوں گے تو پھر اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا جو اس جلا وطنی سے بڑا عذاب ہوتا. کیا مطلب؟ قتل کا عذاب. اللہ انہیں موت کا عذاب دیتا. اللہ انہیں دنیا کے اندر قتل کر ڈالتا اس موقع پر. کس طرح؟ جس طرح بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. تیسرا گروہ جو ہے یہودیوں کا، پہلا گروہ اس نے بھی بدعہدی کی، انہیں بھی جلا وطن ہونا پڑا. دوسرے گروہ نے بدعہدی کی بنو نذیر، انہیں بھی جلا وطن ہونا پڑا، لیکن ان دونوں کے ساتھ نرم معاملہ ہوا. جب تیسرے گروہ نے یہ کام کیا تو پھر اب ان کو جلا وطن نہیں کیا گیا. اب یہودی تو پھر اسی بات پر ہی اڑ گئے کہ اب ہم نے ہمیشہ بدعہدی کرنی ہے. تو پھر مسلمان بار بار جو ہے وہ ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا. جب دیکھا کہ یہ تو بار بار بدعہدی کرتے ہیں پھر ان کو ایسی سزا دی گئی کہ آئندہ لوگ یاد رکھیں. پھر بنو قریظہ نے جب بدعہدی کی، جب مسلمان شدید مشکل کا شکار تھے جنگ خندق کے موقع پر، اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں. تو جب انہوں نے بدعہدی کی تو پھر ان کو جلا وطن نہیں کیا گیا، پھر وہ ان کا بھی محاصرہ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا شکست قبول کرتے ہیں، ہمارے بارے میں سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں. ان کا خیال یہ تھا کہ سعد بن معاذ مسلمانوں سے پہلے ہمارے حلیف تھے تو وہ ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے. لیکن سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے. جو بھی مرد ہیں جو لڑ سکتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو تمام بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، غلام لونڈی بنا لیا جائے. اور یہ جو حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا، احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ تھا. اب ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بنو قریظہ کے بارے میں یہی تھا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے. تو انہیں قتل کیا گیا، سب کو جو لڑنے کے قابل تھے مرد، انہیں سب کو قتل کیا گیا، 700 کے قریب مردوں کو. تو اگر اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی لوح محفوظ میں، تقدیر میں، تو ان کو اس سے کڑی سزا ملتی دنیا میں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، مزید ڈھیل ہے، ڈھیل ہی ڈھیل ہے. پہلے بھی یہ مزید ڈھیل ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا کہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور نبی کا قتل تو سب سے بڑا جرم ہے. 2 لوگ سب سے بڑے مجرم ہیں، ایک وہ جو نبی کو قتل کرنے کی سازش کرے، نبی کو قتل کرے، اور دوسرا وہ جسے نبی قتل کر دے. یہ دونوں سب سے بدتر لوگ ہیں. نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے. بدبختوں نے نبی کو شہید کرنے کی سازش کی. اتنا بڑا جرم تھا. تو اللہ فرماتے لیکن اللہ نے پھر ڈھیل دی. اگر اللہ نے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں زیادہ سخت عذاب پہنچتا. نہیں، وہ تو سب کے لیے نبی ہے نا، وہ تو عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کوئی مانے یا نہ مانے سب کے لیے نبی ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پرانی قوموں میں جو نبی آتے تھے وہ ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، چاہے وہ ایک قوم میں مسلمان بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ ایک تو تمام لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام لوگ، تو ساری دنیا، اور پھر رہتی دنیا کے لیے. یہ دونوں خصوصیات ہیں آپ کی. ایک تو آپ ایک قبیلے کے، ایک قوم کے، قریش کے، عرب کے نبی نہیں تھے، آپ اپنے دور کے تمام انسانوں کے نبی تھے جن تک آپ کی دعوت پہنچے. اور صرف اپنے دور کے لوگوں کی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے آپ نبی تھے. اسی لیے آپ خاتم النبیین تھے اور آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ انہیں بہت کڑی سزا دیتا، بہت زیادہ عذاب دیتا. یہ وہ شد جو ہے یہ سختی والی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دیتا، یعنی قتل جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. دنیا کے اندر ان کو سزا ملی، اگرچہ ہلکی سزا ملی جلا وطنی کی، لیکن ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی. یہ یہودیوں کو سزا اس لیے ملی کہ یہ ان کا جرم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف تھے. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اب یہی قیاس ہے، یہی اعتبار ہے، یہی عبرت ہے کہ جو بندہ بھی یہ کام کرے گا
چاہے اس کے پاس بہت زیادہ وسائل کیوں نہ ہوں، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، بہت زیادہ مال و دولت کیوں نہ ہو، دنیاوی اسباب کیوں نہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اسے ذلیل ہونا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسلمان ہو کے اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، کافر ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، ایک مخالفت چھوٹے درجے کی ہے، ایک مخالفت بڑے درجے کی ہے۔ بڑے درجے کی مخالفت میں بڑا عذاب آتا ہے، چھوٹے درجے کی مخالفت میں چھوٹا عذاب آ سکتا ہے۔ تو بندہ یہ کہے کہ جی اللہ اور رسول کی مخالفت تو صرف غیر مسلم کرتا ہے، صرف غیر مسلم نہیں کرتا، ایک مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، چھوٹی مخالفت کرے، بڑی مخالفت کرے، دنیا میں بھی اس پہ عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی وہ اس کا وبال چکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ تو بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اچھا ذرا غور کریں کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے یہ جو سزا ملی انہیں جلا وطنی کی، تو یہ انہیں سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور آگے صرف اللہ کی مخالفت کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مخالفت تو باعث سزا ہے اور رسول کی مخالفت باعث سزا نہیں ہے، نہیں، دونوں کی مخالفت باعث سزا ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کے کئی مقامات پر صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر ہے، جس طرح سورہ نور کے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہاں امرہی سے مراد رسول کی مخالفت ہے، رسول کے حکم کی مخالفت ہے، پیچھے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ جو لوگ نبی کی، وہاں نبی مراد ہے، جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کے حکم کی، انہیں ڈر جانا چاہیے کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، کہیں ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ تو نبی کی مخالفت بھی جو ہے وہ سزا، وہ اللہ کی عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، اور اللہ کی مخالفت بھی۔ اور یہاں وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ سے اللہ اکیلے کی مخالفت مراد ہی نہیں ہے، یہاں اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت مراد ہے۔ اس کے دلیل پچھلا جملہ ہے، کیونکہ پچھلے جملے میں اللہ اور رسول دونوں کی مخالفت کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگلے جملے میں صرف اللہ کی مخالفت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سزا ہے شدید العقاب کی، اللہ سخت سزا دیں گے، سخت سزا دینے والے ہیں، یہ صرف اللہ کی مخالفت پر نہیں، اصل میں اللہ کی مخالفت سے مراد اللہ کے رسول کی مخالفت بھی، چونکہ اللہ کی مخالفت ہے لہذا یہاں رسول کا ذکر نہیں کیا، ورنہ قرآن کریم کی بالکل اس جیسی ایک اور آیت بھی ہے، وہاں وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ کے ساتھ وَرَسُولَهُ بھی ہے، سورہ انفال میں۔ ابھی دیکھیے ایک منٹ صرف، شین قاف الگ ہو جانا، تو یہ دیکھیں یہ سورہ انفال آیت نمبر 13، وہاں بھی یہی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہاں وَرَسُولَهُ بھی ہے، آگے وہی آیت فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پتہ لگا کہ وہاں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بس صرف یہاں رسولہ نہیں ہے، تو وہاں رسولہ کا نہیں ہے، تو اس سے ہم یہ معنی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مخالفت تو شدید عذاب کا باعث ہے، رسول کی مخالفت نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت رسول کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہے، اور اللہ کی مخالفت بھی اللہ کی مخالفت ہے، دونوں کو اللہ کی مخالفت قرار دے دیا جائے تو ہم اللہ کی مخالفت میں دونوں چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں صحیح تفسیر ہے اس آیت کی، کیونکہ پچھلے جملے میں اللہ رسول دونوں کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ لگا اللہ کو ناراض کرنا یہ رسول کو ناراض کرنا، دونوں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ رسول کے حکم کی مخالفت اور حقیقت اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی بات کو نہ ماننا، حدیث کو نہ ماننا، اور حقیقت اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے۔ یہ ممکن ہے حدیث کے پر رد ہے، یہ اللہ نے یہاں رسول کا ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ مراد یہاں رسول بھی ہیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔